بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ثعلبہ بن ابو حاتب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مالدار بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تیرا برا ہو، تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا کر سکے بنسبت اس زیادہ مال کے جس پر شکر کرنے کی تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے یہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کے مثل ہو جائے کہ حسب ضرورت تمہیں مال ملے؟ قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلیں، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں اور وہ مجھ کو مال دے دے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ثعلبہ کو مال عطا کر۔ اور امامہ نے کہا کہ ثعلبہ نے بھیڑ بکریاں لیں تو وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑھیں اور مدینہ میں نہ سما سکی۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینہ کی ایک وادی میں جا بسا، حتیٰ کہ ظہر عصر کی نمازیں جماعت سے پڑھتا اور باقی با جماعت پڑھنا چھوڑ دیتا یا بالکل ترک کر دیتا تھا۔ پھر اس کا مال اور بڑھا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعے کے سوا اب نمازیں ترک کر دی۔ غالباً با جماعت نہ پڑھنا مراد ہے اس سے۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعہ کے دن پوچھنے لگا کہ مدینہ کی خبر بتاؤ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھی اور وہ مدینے میں نہیں سما سکی۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ یہ ہے، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور صدقہ کے فرائض نازل ہوئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے 2 شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ ایک شخص جوہینیہ سے تھا اور دوسرا بنی سلیم سے تھا، اور انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کریں، اور ان سے فرمایا، تم دونوں ثعلبہ پر بھی گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر، اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ وہ دونوں نکل کر ثعلبہ کے پاس گئے اور اس سے صدقہ طلب کیا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیے کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ اور ان کے آنے کی خبر اس سلمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کے اونٹ نکالے اور ان کو صدقے کے لیے الگ کر دیا، اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو کہنے لگے کہ یہ تجھ پر فرض نہیں ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم یہی لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے وہی لے لیے اور لوگوں کے پاس گئے اور ان سے صدقات لیے۔ پھر ثعلبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہے،
یہ تو جزیے کی بہن ہے، تم جاؤ، میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا پہنچے۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس سالبہ کی بربادی۔ قبل اس کے کہ وہ آپ سے بات کرے اور آپ نے سلمہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی، ان دونوں نے آپ کو سالبہ اور اس سلمہ کے بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالبہ کے اقارب میں سے ایک شخص موجود تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا اور وہ سالبہ کے پاس گیا اور بولا، اے سالبہ، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیت اتاری ہے جس کا یہ مضمون ہے۔ پس سالبہ نکلا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ پس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے حکم دیا تھا مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا، وہ اپنے مسکن پر واپس چلا گیا۔ پھر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بھی قبول نہ فرمایا تھا، پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت وہ خلیفہ تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو سالبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا، اے امیر المومنین، میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا صدقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا نہ حضرت ابوبکر صدیق نے، تو میں تیرا صدقہ کیسے قبول کر لوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا، میرا صدقہ قبول فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے قبول نہ فرمایا، میں تجھے کیسے قبول کر لوں؟ پس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبول نہ کیا۔ پھر سالبہ حضرت عثمان کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گئے۔ تو دوستوں، مزید اس طرح کے مستند واقعات سننے کے لیے، اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل AS انفارمیشن TV کے ساتھ رہیے اور اس کو سبسکرائب لازمی کریے۔ جزاکم اللہ خیر۔